گفتگو شروع کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے حضرت پیر صاحب کی وساطت سے مجھے یاد کیا۔ میں بہت چھوٹا سا معمولی سا آدمی ہوں۔ عربی میں کہتے ہیں کبرنا موت الکبرا، ہم کو بڑوں کی موت نے بڑا بنا دیا۔ بڑے نہ رہے تو لوگوں نے ہم کو بڑا بنا لیا۔ بڑوں کا نام ہے، انہی کا فیضان ہے۔ حضرت پیر صاحب تشریف لے گئے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ جتنے اساتذہ معززین موجود ہیں سب سے دعاؤں کا طالب ہوں، اور جتنے آئے ہیں سب کے لیے دعا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میرا ایک انداز ٹیلی ویژن میں ہے، ایک جلسے والا ہے۔ آپ کو کون سا چاہیے؟ بہت اچھا جی۔ جو دوست کھڑے ہیں ان کے لیے اگر کوئی جگہ بن جائے تو اچھا ہے۔ کب تک کھڑے رہیں گے؟ وہ آگے کچھ جگہ ہے، اگر آپ لوگ آگے آ جائیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔
اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم الحاج پیر اسلم رضوی صاحب سے حضرت مفتی شیر خان نیازی صاحب اور دیگر جتنے علماء سب سے یہی عرض، کوئی غلطی کروں تو اصلاح فرما دیں، کوئی بات پسند آ جائے تو دعا فرما دیں۔ توجہ، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، کہیے الحمدللہ۔ مجھے مسلمان کا معنی کوئی بتائے آپ میں سے، اسٹیج سے نہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی بتائے۔ اسلام مصدر ہے، معنی گردن نہادن، مسلمان کے معنی ہوئے گردن رکھ دینے والا۔ مسلمان کے معنی دوہرا لیں تاکہ یاد ہو جائے، گردن رکھ دینے والا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، گردن رکھ دی، چوں چراں اگر مگر نہیں کرنا، سراپا تسلیم و رضا بن جانا، یہ ہے مسلمان۔ ایک مسلمان سے جب پوچھا جائے تم کیسے مسلمان ہو، کہتا جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کہلانے والے بہت سے ہو گئے، اصلی مسلمان کم رہ گئے۔ نام کے سارے ہی مسلمان ہیں، مگر کام کے یا اصلی مسلمان کم ہے۔ وجہ؟ ٹائم نہیں ہے، مدرسے جا کے نہیں پڑھنا، کمائی میں لگے ہوئے ہیں، مزدوری، نوکری، تجارت، صبح سے شام تک، شام سے اگلی صبح تک۔ اتنا وقت نہیں کہ دین سیکھیں۔ ضرورت پڑی تو مولویوں سے پوچھ لیا، اور جب ضرورت نہیں پڑی مولویوں کو ہی برا کہہ دیا۔ یہی ہے نا سلسلہ۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی رجسٹریشن کراتے ہیں مہنگی فیس دے کر۔ پیدا ہوتے ہی رجسٹریشن کے جی نرسری میں آنا ہے، 2-2.5 سال، بھاری فیسیں دیتے ہیں، ٹیوشن دیتے ہیں، انگلش سلیبس پڑھاتے ہیں۔ وہ زندگی نہیں سیکھتا، کمانے کا ہنر سیکھ لیتا ہے، نوکری کیسے کرنی ہے یہ سیکھ لیتا ہے، مگر زندگی نہیں سیکھتا۔ اسکول کالج کے طالب علم کا ہاتھ استاد کی گردن پر، گریبان پر ہوتا ہے، مدرسے کا طالب علم استاد کے ہاتھ پاؤں چومتا نظر آئے گا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ لوگوں نے اسلام کو صرف اس حد تک دیکھا یا سمجھا ہوا ہے، میرا دین مکمل نظام ہے، زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات دین بتاتا ہے۔ جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ اسلام ہے، جو کر کے دکھا دیا وہ اسلام ہے۔ مگر ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ٹیلی ویژن آ گیا، پہلے ایک چینل تھا، اب ریموٹ ہاتھ میں ہے، وہاں پر نمبری لوگ آتے ہیں، ان کو نمبر بڑے یاد ہیں۔ آپ کہتے ہیں بڑا جاننے والا ہے، جو نبی کا ادب نہیں جانتا کچھ نہیں جانتا۔
آج یہ ضیاء الامت کے نعرے لگا رہے ہیں تو کیوں؟ انہوں نے زندگی میں سکھایا ہے تو نبی کا ادب سکھایا ہے. ہمارے مشائخ، ہماری خانقاہیں، ہماری درس گاہیں آج بھی اگر ممتاز ہیں تو ان کی وجہ امتیاز عشق رسول ہے، ادب رسول ہے، حب رسول ہے. یہ نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں سیکھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ایمان لائیں، ایمان لاتے ان لوگوں کی طرح. کن لوگوں کی طرح؟ مراد صحابہ کرام ہیں. اس طرح ایمان لائیں تو پھر ہدایت پا جائیں گے. معیار قرآن معیار بتا رہا ہے. اللہ تعالی کو نبی کے صحابہ کا ایمان پسند ہے. اس طرح ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے. کامیابی چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، اس طرح ایمان لاؤ. صحابہ کس طرح ایمان لائے تھے اس میں سے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاؤں گا. سر پوری تو یہ بیان ساری عمر ختم نہیں ہو سکتا، کچھ جھلکیاں. سب سے پہلی بات، الحمدللہ ہم انسان ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے انسان بنایا. اس پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. انسان کہلانے والے بہت سے ایسے ہیں وہ لوگ جو جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. وہ اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتے ہیں، مہذب کہتے ہیں. دوسروں کو وہ گوار سمجھتے ہیں، اجڑ جنگلی سمجھتے ہیں. مگر اللہ فرماتا ہے یہ لوگ تو جانوروں جیسے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ. کیوں؟ قرآن کہتا ہے سمم بکمن عمیون. سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. یا اللہ ان کی آنکھیں ہیں، ان کی زبانیں ہیں، ان کے کان ہیں. اللہ فرماتا ہے بہرے، گونگے، اندھے ہیں. کیوں؟ جب میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے تو زبان والے ہو کر بھی گونگے ہیں. جب نبی کی نعت نہیں سنتے، نبی کی شان نہیں سنتے، کان والے ہو کر بھی بہرے ہیں. جب نبی کا نور نہیں دیکھتے، ان کے جلوے، ان کا حسن نظر نہیں آتا، آنکھ والے ہو کر بھی اندھے ہیں. پتا چلا آنکھ والا وہ ہے جو مصطفیٰ کے جلوے دیکھے، کان والا وہ جو ان کی نعت سنے، ان کا ذکر سنے، زبان والا وہ جو ان پہ درود و سلام بھیجے. سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. وہ بھی انسان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. علماء سے پوچھو، انسان کسی گوشت پوست کا، کھال کا نام نہیں ہے، اچھے اخلاق کا مجموعہ. انسانیت کیا ہے؟ آج بھی دنیا مجبور ہے اس بات پر کہ ان کو میرے نبی جیسا کوئی نظر نہیں آتا. مجبور ہے وہ یہ ماننے پر کہ مسلمانوں کے نبی جیسا کوئی نہیں ہے. مسلمانوں کے نبی جیسا. ملینیم شروع ہوا، 21ویں صدی شروع ہوئی، انٹرنیٹ پہ سروے ہوا
کہ دوسرا 21ویں صدی میں جا رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگوں سے پوچھو کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ پہلے The 100 بک چھپ چکی، 100 بڑے آدمی دنیا کے، وہ تو چھپ چکی۔ اب دوبارہ انٹرنیٹ پہ سروے ہوا، پوری دنیا سے پوچھا گیا، 7.5 ارب کی آبادی سے پوچھا گیا، سب نے کہا مسلمانوں کے نبی جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ میرے اعلی حضرت سچے، سب سے اولا اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں۔ 6 سمتے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، کائنات میں گھوم لو، ایک ایک کو چاند پٹک کے دیکھ لو، تمہیں بھی ماننا پڑے گا سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں آج جستجو ہے امن کی، سلامتی کی، خوشیوں کی۔ کس نے دیا ہے امن؟ کس نے دی ہیں خوشیاں؟ وہ میرا نبی ہے۔ ان کا دامن چھوڑ کر ہمیں کچھ مل سکتا نہیں۔ اللہ کا شکر اس نے انسان بنایا، اور زیادہ شکر کے مسلمان بنایا۔ پیدا ہوتے ہی کان میں آواز پڑی اللہ کے نام کی، رسول کے نام کی، شکر کرتے ہیں، مسلمان بنایا۔ مسلمان کہلانے والے بہت سے لوگ دنیا میں ہیں، کوئی اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی نبی پر، کوئی قرآن پر، کوئی صحابہ پر، کوئی اہل بیت پر، طرح طرح کے لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، اس کے باوجود خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اس نے انسان بنایا، اور زیادہ شکر کے مسلمان بنایا، اور زیادہ شکر کے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا۔ ہم کسی کی بے ادبی کرتے، گستاخی کرتے نہیں۔ یہ پورا ایک موضوع، اس سے میں آگے بات کرنی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ مسلمان ہونے لگے۔ مکہ مکرمہ کی 13 برس کی زندگی اور پھر مدینہ منورہ کی 10 برس کی زندگی، 23 برس کا وہ عرصہ کتابوں میں محفوظ ہو چکا۔ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یقینی باتیں ہیں، واقعاتی ہیں۔ ایک ایک فرد کو میرے آقا نے مثال بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ تو ان کا ایمان بن گیا معیار۔ کیا بن گیا؟ معیار بن گیا، اسٹینڈرڈ، اگزامپل۔ اب جس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا مسلمان ہے، اس کو دیکھ لو۔ اگر نبی کے صحابہ کی پیروی کر رہا ہے بھلائی کے ساتھ، تو پھر سمجھ لو کہ یہ درست ہے، اور فرق کر کے فرقے بنا رہا ہے تو درست نہیں۔ قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، فساد کے معنی خرابی،
لوگوں کو لڑواؤ نہیں، جائز کاموں کو بدعت حرام نہ کہو، نیکیوں سے نہ روکو لوگوں کو۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم خرابی نہیں ڈال رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ ہم جو گلی گلی پھرتے ہیں بستر لوٹا اٹھا کے، تو ہمارا مقصد اصلاح ہے، خرابی اونچی کہیے گا، فساد نہیں ڈال رہے ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، قرآن کہتا ہے خبردار سن لو، یہ فسادی ہیں مگر ان کو خود بھی اپنے فسادی ہونے کی سمجھ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے صحابہ کرام، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ معاذ اللہ، انہوں نے صحابہ کو کیا کہا؟ بے وقوف۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ فرماتا ہے سن لو، یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے، میرے نبی کے صحابہ کے لیے ایسا کہتے ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتانا ہے وہ کن باتوں پر مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے، کون سی باتیں تھیں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہ صحابہ کرام کے لیے ایسا لفظ کیوں کہہ رہے ہیں۔ حدیثیں آپ نے بار بار سنی ہوئی ہیں، آج ذہنوں میں پھر تازہ کریں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر یا کہیں بھی، بہت سی روایتیں، میں آپ کو حدیبیہ کی روایت سناتا ہوں۔ حدیبیہ کہاں ہے؟ اللہ ہم سب کو مکہ لے جائے۔ جدہ سے جب مکہ جائیں، جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے، اس کے بائیں جانب کا علاقہ حدیبیہ کا ہے، جہاں سے حدود حرم 9 میل ہے۔ کتنی اونچی کہیے گا؟ یہ 9 میل کیسے مقرر ہوئی یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام خود لائے یا بعد میں بھیجا گیا؟ دونوں روایتیں۔ حجر اسود، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسود کالے کو کہتے ہیں، کعبے کی ایک کنارے پر جڑا ہوا پتھر، یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ جب آیا تھا سفید تھا، لوگوں کے گناہ دیکھ کر کالا ہو گیا ہے۔ جنتی پتھر ہے، لوگوں کے گناہ دیکھ کر، ساتھ دیں میرا، یہاں ملکوال میں بولنے پہ ٹیکس تو نہیں ہے، میرا ساتھ دیجئے، لوگوں کے گناہ دیکھ کر، جب جنتی پتھر کی اتنی شان ہے، جنت کے مالک نبی کی کتنی شان ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم بوسہ دیتے ہیں حجر اسود کو اور کہتے ہیں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما۔ مولا علی پاس کھڑے ہوئے ہیں، خلیفہ رابع، مولا کائنات، کہتے ہیں امیر المومنین یہ نفع دے گا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو 2 ہونٹ عطا کرے گا، یہ گواہی دے گا جس نے اس کو چوما ہے، اس کا نام، اس کے باپ کا نام لے کر یہ گواہی دے گا۔ آپ میں سے جس نے عمرہ اور حج کر لیا، مجھے بتائے، جب حجر اسود کو چومنے لگتے ہو تو کیا حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا نام والد کے نام سمیت لیتے ہو؟
اونچی کیا نیت ہوتی ہے اس کو بتاتے ہو، مگر وہ آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے باپ کو بھی جانتا ہے، آپ کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ ارے جسے مصطفیٰ کے لب لگ جائیں جب اس کے علم کی یہ شان ہے، میرے نبی کے علم کی کتنی شان ہو۔ اللہ یہ حجر اسود جب زمین پر آیا، اس کے اندر روشنی تھی، جہاں تک اس کی روشنی گئی وہ جگہ حدود حرم ہو گئی۔ 9 میل تک چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود، حدیث ہے بخاری شریف میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی مکے سے آیا، ابھی مسلمان نہیں ہوا، مکے سے آیا، آ کر دیکھ کر چلا گیا۔ لوگوں نے کہا سنا تو مسلمانوں کے نبی کو دیکھ کر آیا ہے، کیا کہتا ہے؟ عروہ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے امیروں کو، سفیروں کو، وزیروں کو دیکھا، راجے مہاراجوں کو دیکھا، مگر نبی کے صحابہ جو ادب نبی کا کرتے ہیں میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی وضو کرنے لگتے ہیں، صحابہ کام چھوڑ کے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں۔ ان کے گرد کیوں؟ دیکھنے کے لیے نہیں، نبی کے بدن سے جو پانی لگے وہ زمین پر نہ گرے، وہ ہمارے ہاتھوں پر آئے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے، مائع مستعمل کا معنی یہ بتائیں گے آپ کو۔ جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے اس کا حکم ان لوگوں سے پوچھو۔ صحابہ سارے کام چھوڑ کے آ جاتے ہیں، جو نبی سے پانی لگ گیا وہ ہمیں مل جائے، میرا نبی ان کو روکتا۔ اے صحابیو تمہاری نیت یہی ہے نا کہ یہ پانی برکت والا ہے، تم اسی لیے آئے ہو نا کہ یہ برکت تمہیں مل جائے۔ حضور روکتے نہیں، ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے آپس میں لڑ پڑیں گے، ہاتھ بچھا رہے ہیں، آگے پانی مل رہا ہے، جس کو پانی ملتا ہے وہ منہ پر پھیر لیتا ہے، بدن پر پھیر لیتا ہے۔ سب کو تو پانی مل نہیں سکتا تھا، جو آگے ہوتے تھے ان کو مل جاتا تھا، جن کو نہیں ملا پیچھے کھڑے وہ آگے والے سے پوچھتے ہیں تجھے پانی ملا؟ جی ملا، اپنے ہاتھ کھول، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ پھیر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بے وقوف ہے۔ دیکھنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان جو نہیں تھے وہ کیا کہتے تھے؟ اونچی اللہ کو یہی ادا تو صحابہ کی پسند آئی ہے۔ بولو آج ہم پہ بھی فتوے لگتے ہیں یا نہیں؟ میرا کام جھلکیاں دکھانا، پہچان خود لینا۔ ان کے پاس برکت والی کوئی چیز ہے نہیں، ان کے پاس برکت والی، اور ہمارے پاس تو برکتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ شفا شریف میں روایت موجود، فاروق اعظم خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ خود صحابی ہیں، صرف صحابی نہیں محدث صحابی ہیں۔ کتنی روایات ہیں ان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر حضور کے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پر پھیرتے ہیں، آنے والوں کو بتاتے ہیں دیکھو ہم نبی کا کیسے ادب کرتے ہیں، ان کے تبرکات کو کتنا عزیز رکھتے ہیں۔ یہ کس کا عمل ہے؟ کس کا؟
اور قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو بلائی کے ساتھ صحابہ کی پیروی کرے وہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی۔ ہم کیوں کرتے ہیں عبادت؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے نا جو وہاں سے معلوم ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک کے صحابی، کیا شان رکھتے ہیں صحابہ میں؟ علماء سے پوچھو۔ میرے آقا مسجد آتے ہیں، وہ آگے حضور کی بڑھ کر مبارک جوتیاں لے لیتے ہیں، ایک اپنی دائیں آستین میں ڈال لیتے ہیں، ایک اپنی بائیں آستین میں ڈال لیتے ہیں۔ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، خود حضور کو پتا ہے کسی نے انکار کیا، منع کیا، روکا ٹوکا، اونچی، جب حضور جاتے ہیں بچھا دیتے ہیں حضور کے قدموں میں۔ مسئلہ آ جاتا ہے انحنا کا، کسی کے لیے تعظیماً جھکنا منع، تعظیماً جھکنا اونچی، اتنا جھک جائے کہ رکوع کی حالت ہو جائے منع ہے۔ سجدہ کرنا تو بالکل ہی منع ہے، عبادت کی نیت سے کرے تو مشرک، تعظیم کی نیت سے کرے تو حرام۔ وہ جھک رہے ہیں جوتیاں لینے کے لیے، پہنانے کے لیے۔ یہاں لکھنا پڑا کہ جو کام جھکے بغیر نہیں ہو سکتا، مقصد جھکنا نہیں تھا مگر جھکنا پڑا تو اس کو منع کر سکتے۔ ہماری فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب در مختار میں لکھا ہے، ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا۔ سبحان اللہ، تو کہا ہے چوما ہے کبھی؟ جھجکتے ہوں گے ہیں میں جھکوں، اور جن کی مائیں زندہ ہیں یہ نیکی کما لو۔ ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا۔ بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑے گا یا نہیں؟ بغیر جھکے بوسہ ہو سکتا نہیں۔ کوئی کہے کہ سجدہ ہو رہا ہے تو سجدہ کر رہا ہے یا وہ چوم رہا ہے؟ فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نیت۔ سجدے میں بھی جھکنا، بوسے میں بھی جھکنا، جھکنا دونوں میں پایا گیا۔ فرق کرنے والی چیز نیت۔ میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب نیت سجدے کی نہیں اس کو سجدہ کہہ سکتے نہیں۔ آج صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کیا جائے اعتراض ہوتا ہے۔ مسند احمد میں بھی حدیث موجود، المستدرک میں بھی موجود۔ توجہ، مروان مدینے کا گورنر حضور کے روضے پر آیا، دیکھا تو ایک شخص حضور کی قبر پر منہ رکھے بیٹھا ہے، رو رہا ہے۔ کہاں آیا؟ قبر رسول پر۔ دیکھا کہ ایک شخص قبر رسول پر منہ رکھے بیٹھا ہے۔ دھیان سے سن لیں، منہ رکھنے کی کیا حالت ہوگی؟ یا تو اس نے ماتھے کے بل رکھا ہے یا گال کے بل رکھا ہے، اور کوئی حالت ہو سکتی ہے؟ دایاں گال یا بایاں گال یا ماتھا، اور کوئی حالت ہو سکتی ہے؟ اس نے گدی سے پکڑا۔ مروان نے، کیا کر رہے ہو؟ سر اٹھایا، جس کا منہ جھکا ہوا تھا سر اٹھا تو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ وہ ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان کہلانے والے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کے الفاظ، جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعت الحجر، میں نبی کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ صحابی نے نبی کی قبر کو چوما یا نہیں چوما؟
گال لگایا یا نہیں لگایا؟ ماتھا لگایا یا نہیں لگایا؟ کوئی فتویٰ؟ کوئی فتویٰ؟ دوسری روایت سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے نقل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن ہیں، ان میں سب سے مشہور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حضور ان کو خواب میں ملے، بلال یہ کیا بے رخی ہے، تم ہماری زیارت کو کیوں نہیں آتے؟ ہماری زیارت ملاقات کو کیوں نہیں آتے؟ آگے سے حضرت بلال یہ نہیں کہتے حضور آپ کی تو وفات ہو گئی، اب زیارت کیسی، ملاقات کیسی؟ وہ صحابی تھے۔ کون تھے؟ نبی کی زیارت کی نیت سے آئے۔ یہ جملہ کہلوانا ہے آپ سے، نبی کی آج کتابوں میں لکھا ہے مدینہ جاؤ تو نبی کی زیارت کی نیت نہ کرو۔ بتائیں جو ایسا کہہ رہے ہیں محبت والے ہیں، ایمان والے ہیں؟ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ایک مومن تڑپتا ہے ان گلیوں کو دیکھ لوں جہاں آقا چلا کرتے تھے، پھیرا کرتے تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں مدینہ جاؤ تو مدینے کے در و دیوار کو چوما کرو۔ اور یہ کہہ رہے ہیں حضور کی نیت سے نہ جاؤ، ان کی مانے یا ان کی مانے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت بلال نیت کر کے آئے، مدینہ منورہ پہنچے، حضور کی قبر شریف سے اپنا منہ مل رہے ہیں، پورے مدینے میں شور مچ گیا، حضرت بلال آئے ہیں، حضرت بلال آئے۔ عورتیں گھروں سے نکل آئیں جب انہوں نے اذان دی، بچے کہنے لگے وہ تو آ گئے جو اذان دیتے تھے، وہ کب آئیں گے جو نماز پڑھاتے تھے؟ صحابہ کی جھلکیاں دکھا رہا ہوں آپ کو۔ کیا دکھا رہا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور مؤذن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی پگڑی جب کھولتے تھے پیشانی کے سامنے کے بال گھٹنوں سے نیچے آ جاتے تھے، سامنے کے بال، باقی تراشے ہوئے جن کو آپ کہتے ہو کاٹے ہوئے، مگر سامنے کے بال گھٹنوں تک یا نیچے چلے جاتے۔ کسی نے پوچھ لیا یہ کیا ہے؟ وہ آگے سے یہ نہیں کہتے میرا اسٹائل ہے، میرا فیشن ہے، مرضی ہے، میرے بال ہے جس طرح کے مرضی رکھوں۔ نہیں، ملکوال والوں سنو کیا جواب دیتے ہیں۔ کہتے میں نے یہاں کبھی کینچی نہیں لگائی۔ کیوں نہیں لگائی؟ ایک مرتبہ میرے نبی نے یہاں ہاتھ پھیر دیا تھا، میں نے اس دن کے بعد یہاں کبھی کینچی۔ کسی صحابی نے فتویٰ دیا؟ وہ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں بے وقوف۔ بے وقوف وہ خود ہیں، اللہ کو یہ محبتیں پسند ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کی بارگاہ میں صحابہ آتے ہیں، اپنی حاجتیں لے کر آتے ہیں، حضور سب کو نوازتے ہیں۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی مشکل کشا ہے، نبی مشکل۔ قرآن کہتا ہے ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔
یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب کتاب اونچی۔ نبی کو اللہ نے اختیار دیا، نبی کو اختیار۔ حضور فرماتے ہیں مسند احمد میں روایت موجود، اُتیت مفاتیح کل شیء، اللہ نے مجھے ہر شے کی چابی دے دی ہے۔ تالا چابی والے کے اختیار میں ہوتا ہے، کھولے یا نہ کھولے، اللہ نے چابی دے دی اور ہمیں فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو، جو رسول دے وہ۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے جھولی پھیلا لی اور کہا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا۔ پوچھو جبریل امین سے، وہ کہتے ہیں آقا آپ پر قرآن نازل نہ ہوتا مجھے اپنے بارے میں پتہ نہ چلتا، وہ روح القدس کہہ رہا ہے مجھے اپنی شان کا پتہ نہ چلتا، اپنے بارے میں پتہ نہ چلتا۔ پوچھے صدیق اکبر سے صداقت کہاں سے ملی؟ نہیں پہلے انبیاء سے چلو، حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھو خطا کیسے معاف ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھو کشتی کیسے پار لگ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو آگ کیسے گلزار ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھو چھری کی تیز دھار سے کیسے بچ گئے۔ ان کی روح بھی کہتی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا۔ پوچھے صدیق اکبر سے صداقت کہاں سے ملی، پوچھے فاروق اعظم سے عدالت کہاں سے ملی، پوچھے عثمان غنی سے سخاوت کہاں سے ملی، پوچھے مولا علی سے شجاعت کہاں سے ملی، پوچھے حسنین سے سیادت شہادت کہاں سے ملی، پوچھے امام اعظم سے امامت کہاں سے ملی، پوچھے غوث اعظم سے غوثیت ولایت کہاں سے ملی، پوچھے اعلی حضرت سے یہ شان کہاں سے ملی، پوچھے ضیاء الامت سے یہ آج بھی آپ کے ڈنکے کیوں بج رہے ہیں، تو سب کی روح کہتی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا۔ صحابہ کو کوئی مشکل ہوتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے، حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ حضور سے مانگتے ہیں، حضور سے اونچی کہیے گا۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایک نہیں، ایک سے بہت زیادہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے 3 دن کا فاقہ ہو گیا۔ یہ اصحاب صفہ 70 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے، ان میں سے کسی کے پاس 2 کپڑے تھے ورنہ 1 کپڑا، صرف 1 کپڑا، وہی اوڑھنا وہی پہننا۔ بس ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ سرکار کو دیکھتے رہنا۔ کچھ مل گیا تو کھا لیتے تھے، کسی سے مانگتے فرماتے 3 دن کا مجھے فاقہ ہو گیا، کمزوری بہت ہو گئی،
سیدنا صدیق اکبر میرے سامنے سے گزرے، میں نے انہیں روکا، ایک بات مجھے معلوم تھی، ان سے پھر پوچھی، مسئلہ پوچھا کہ یہ میری آواز سنیں گے، میرا رنگ دیکھیں گے تو ان کو شاید خیال ہو جائے کہ یہ بھوکا ہے، کچھ کھلا دیں گے۔ میں نے سوال کیا، انہوں نے جواب دے دیا، میری طرف توجہ نہیں کی، تشریف لے گئے۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، میں نے ان سے بھی ایک بات پوچھ لی، حالانکہ مجھے وہ معلوم تھی، مگر خیال یہ تھا کہ شاید یہ توجہ کر لیں، انہوں نے بھی توجہ نہیں کی۔ میں مایوس ہو گیا۔ اتنے میں میرے آقا تشریف لے آئے، ہاتھ میں دودھ کا ایک پیالہ، دودھ کا ایک، فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ جی حضور لگی ہے۔ فرمایا آجا اور باقی کو بھی لے آ، 70 کے 70 لے آ، جتنے ہیں نا سارے۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے، دودھ کا ایک پیالہ تھا، میں 3 دن سے فاقے میں تھا، حضور مجھے پلا دیتے، میرا کچھ آسرا ہو جاتا۔ حضور نے کہا 70 کو لے آ، تو ایک گونڈ بھی نہیں آئے گا، لیکن حضور نے کہا وہ لے آئے۔ ترتیب سے سارے بیٹھ گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ پہلے تو پی، فرمایا دائیں طرف سے شروع کر۔ وہ دائیں طرف والے کو دیا، اب حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا پی رہا ہے۔ میرے آقا دل کی دھڑکنیں بھی اللہ کی عطا سے جانتے، فرمایا اس کو کہے جتنا پینا چاہتا ہے پیے۔ صحابی پی رہے ہیں، جتنا دل چاہ رہا ہے پی رہے ہیں۔ پیالہ ہاتھ میں آیا تو اسی طرح پورے کا پورا، فرمایا دوسرے کو دے، تیسرے کو، 70 نے پی لیا۔ دودھ میں کمی، فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اتنا پیا، محاورے میں کہتے ہیں نا ناخنوں تک بھر گیا، اتنا پی لیا، دیکھا تو پیالہ پورے کا پورا۔ حضور نے فرمایا لاؤ مجھے دو، حضور نے گھونٹ بھر کے ختم کر لیا۔ اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، شیر دودھ کو کہتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ یعنی اتنا پی لیا کہ اور جگہ نہ۔ صحابی کہاں آتے ہیں؟ نبی کی بارگاہ میں۔ کہاں آتے ہیں؟ حج کا مفتی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں، اللہ کے سوا جو کسی سے مانگے وہ مشرک بے ایمان۔ یہی فتویٰ دیتے ہیں نا۔ نام لیا ہے کسی کا؟ پوچھ رہا ہوں، نام لیا کسی کا؟ صبح اگر آپ کو کوئی کہے کہ رات کو ہمارے خلاف بول گیا، کہنا اس نے نام نہیں لیا تھا۔ اچھا وہ تم ہو، نہیں سمجھے؟ ان کے فتوے جانتے ہو نا؟ فتوے آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، ان لوگوں کو میں ایک لطیفہ سنانے لگا ہوں، آپ معاف کیجیے۔ ان کے فتووں کا حال بتاؤں آپ کو۔ ایسے مفتی صاحب تھے، جو سچا مفتی ہو نا، سچا، اس کی توہین دین کی توہین ہے، اگر اس کی توہین کریں کفر ہو جائے گا۔ اس طرح دے مفتیاں دی کوئی گل نہیں۔ اس طرح کا ایک مفتی تھا، اس کے پڑوس والوں نے مرغیاں پالی ہوئی تھیں۔ اس زمانے میں یہ پولٹری فارم نہیں ہوتے تھے، برائلر، نہ پیو دا پتا نہ ماں دا پتا، نرے کیمیکل کھا کھا کے پوری قوم کو کینسر لگا دیا ہے۔ کوئی پولٹری فارم والا بیٹھا ہے، ناراض نہ ہو جائے، بات یہی ہے ویسے۔ دیسی مرغیاں ہوتی تھی، وہ آ جائے مفتی کے گھر میں، مفتی صاحب باہر ہیرو تھے، گھر میں بیوی کے سامنے چلتی
وہ آئے مرغیاں بیٹ کر جائیں، کو خراب کر جائیں، تو مفتی صاحب کی بیوی شور کرے، مفتی صاحب کہنے لگے پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، بے زبان ہے۔ اس نے کہا صرف اتنا ہی حق ہے کہ گند کر جائیں، کبھی ہفتے کے پیچھے ایک مرغا بھی تو دے دیا کرے نا ہمیں کھانے کو۔ وہ تو کرتے نہیں، نہ انڈے دیتے نہ مرغے دیتے، گند کر جاتے ہیں۔ ایک دن مفتی صاحب کی بیوی کسی دعوت میں جانے کے لیے تیار ہوئی، کپڑے استری کر کے رکھے، پکائی ہوئی چیز کھانے کی ساتھ رکھی، ذرا ہٹی ادھر سے کوئی آیا، مرغی مرغا اور اپنا کام، سمجھ گئے؟ مفتی کی بیوی نے دیکھا، اس کو پکڑ لیا، چڑھا غصہ، اس نے چھری پھیر دی، پیٹا صاف کیا، دیگچی میں چڑھا دیا۔ مفتی صاحب گھر آئے، خوشبو آ رہی، آہا کیا پک رہا ہے؟ اس نے کہا مرغا، ککڑ۔ کراچی جانے سے پہلے والد صاحب اکاڑے کے قریب ایک چک میں تقریر کرنے گئے، وہاں کسی نے کہہ دیا مولوی ککڑ بہت کھاندے نے۔ والد صاحب نے کہا اذانیں بھی تو وہی دیتے ہیں۔ کہاں سے آیا مرغا؟ اس نے کہا آنا کہاں ہے، پڑوسیوں کا تھا۔ ان کا پھر اس نے کہا یہ دیکھیے کہ میرے کپڑے خراب کر گیا۔ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے ذبح کر کے چڑھا دیا۔ مفتی صاحب کو عادت تھی فتویٰ دینے کی، کہنے لگے حرام۔ بیوی نے گور کے دیکھا، کیسے؟ تجربہ ہوگا نا آپ کو، واسطہ پڑتا ہوگا۔ بیوی نے گور کے دیکھا، ذرا آواز ہلکی کر کے کہنے لگے ہے تو حرام ہی۔ اس نے کہا سن، میں نے چڑھا دیا، تو اپنا فتویٰ رکھ اپنے پاس، میں کھاؤں گی۔ آہستہ آہستہ کہتے رہے حرام ہے، جائز نہیں ہے، وہ پرواہ نہ کی، ان کو یقین ہو گیا اس نے چھوڑنا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے پیاز، لہسن، ادرک، ٹماٹر، گھی وغیرہ تو گھر کا ہے نا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگے مجھے شوربہ دے دینا۔ بوٹی نہیں، بوٹی حرام۔ اس نے کہا شکر ہے لائن پہ آ رہا ہے۔ اس زمانے میں یہ آپ کی سیدھی سادھی پلیٹیں نہیں ہوتی تھی، کول پیالوں کی طرح ہوتے تھے، دیگچی میں چمچہ بھی نہیں لانا، ڈوئی سے نکالنا یا ویسے۔ اس نے وہ پیالہ سا لا کے رکھا، شوربہ ڈالنے لگی تو ایک بوٹی آ گئی، وہ پکڑ کے نکالنے لگی۔ مفتی صاحب کہنے لگے جو خود سے آتی ہے آنے دو۔ ہنس لیے آپ؟ بولو ایسے فتوے ہوں گے تو پھر اثر ہوگا۔ کہاں گئے فتوے؟ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، خود بڑے بڑے بورڈ لگاتے ہیں دل کھول کر مدد کرو۔ لگاتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ چندہ اللہ سے ملتا، ووٹ اللہ سے ملتا، کدھر گیا فتویٰ؟ سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے، سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے، مفتی یہ بھی ہے مگر مفت کے کھانے والے۔ میں ان کے فتوے بہت سنبھال کے رکھتا ہوں۔ لاہور میں ان کے بڑے مفتی نے فتویٰ دیا جو عورت کو ووٹ دے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر اسی عورت کا بستہ پکڑ کے چل رہا تھا۔ یہ مذاق ہے یا نہیں؟ یہ جس سے چاہیں مدد مانگ لیں، ان کا ایمان سلامت رہے۔ میں نبی سے مدد مانگوں تو فتوے لگاتے ہیں؟ تم غیر اللہ سے مانگتے ہو، ہم حبیب اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ مدثر حیدر بٹ صاحب۔ مدثر حیدر بٹ صاحب یہ بتاؤ، جب دیتے ہیں ہاتھ سے دیتے ہیں یا منہ سے دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں منہ چاہیے۔ دیتے کس سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو
دیتے تو آگ سے ہیں، امام ہیں. سمجھنے والی بات ہے. کیا مطلب اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ؟ حدیث شریف ہے اپنی حاجتیں مانگو تو اچھے چہروں والوں سے مانگو. آپ کے یہاں بھی کہاوت ہے نا، یہ منہ اور کہتے ہو نا، منہ ہونا چاہیے، منہ کیا کہتے ہو نا. اس کے کئی معنی ہیں. کون دیتا ہے دینے کو؟ ایک تو چہرہ ہو، دوسرا یہ کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہ اختیار بھی ہو، اختیار بھی ہو. صحابہ مانگ رہے ہیں، نبی دے رہے ہیں. نبی اور یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں. ان کے گھر میں چور آ جائے پولیس سے مدد مانگتے ہیں، مقدمہ بن جائے وکیل سے مدد مانگتے ہیں، بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں یا نہیں؟ کدھر گیا فتویٰ؟ ہمیں کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ، غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ، غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ، اور خود ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے. یہی کہتے ہیں اگر تو نے نہ بچایا تو میں کس کے پاس چلا جاؤں گا؟ اللہ کے پاس جانے سے بچا لے. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ باتیں؟ درد سے ہنسانے کے لیے نہیں. جو مرکز تھا ایمان کا، جس کی ذات پر ہم نے سب نے جمع ہونا تھا، تم نے لوگوں کو انہی سے دور کیا ہے. نبی کے قریب لانا تھا، نبی کی محبت کے لوگوں کو ملانا تھا. کبھی تم نے کہہ دیا ان کا نام چومنا غلط، کبھی کہتے ہو ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنا غلط، کبھی کہتے ہو ان کو پکارنا غلط یا کہنا غلط. یہی فتوے دیتے ہیں نا. ہم کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے سلام پڑھتے ہیں، فتویٰ لگاتے ہیں یا نہیں؟ نماز میں ہاتھ باندھ کے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تم نے نبی کے لیے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سلام پڑھا. وہی حیت تم نے بنائی جو اللہ کے لیے، وہ نبی کے لیے بنائی. شرک. یہی فتویٰ ہے نا. میرا جواب سن لو. ہاتھ باندھ کر سلام تو تم بھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہو. کہنے لگے ہم نہیں پڑھتے. میں نے کہا بالکل پڑھتے ہو. درود و سلام پڑھتے ہو کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر. کہنے لگے نہیں پڑھتے. میں نے کہا پڑھتے ہو. کہنے لگے کب؟ میں نے کہا نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کھڑے ہوتے ہو یا نہیں؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت. یہ درود و سلام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ لوگوں کو نبی سے دور نہ کرو، محبت سکھاؤ، ادب. اللہ فرما رہا ہے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. صحابی کو جب کوئی مشکل ہوتی ہے کہاں آ جاتے ہیں؟ کہاں آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیوں؟ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو؟ کون دیتا ہے دینے کو؟ منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال ترشوانے بیٹھے. حجامت کہتے ہو؟ بال ترشوانے بیٹھے. صحابہ نے سارے کام چھوڑ دیے، سب ارد گرد جمع ہو گئے. کیوں؟ حضور کا بال مل جائے. حضور کا. ہمارے علماء مفتی صاحبان کہتے ہیں مسجد میں جاؤ تو کنگھی نہ کرو. کنگھی، کومب، شانہ نہ کرو. بال ٹوٹ سکتا ہے، اور ہمارا بال ٹوٹ جائے یا کٹ جائے تو نجس ہو جاتا ہے، اور مسجد میں وہ چیز گرانے کی اجازت. کیوں جی ایسا ہی ہے فتویٰ؟ صحیح ہے.
آپ کا بال جسم سے جدا ہوا تو پاک نہیں رہا، اس کو مسجد میں مت گراؤ۔ ہمارا بال گر جائے، کٹ جائے، ناپاک۔ صحابہ حضور کا بال لینے کے لیے آ گئے۔ حضور ان کو یہ نہیں فرما رہے میں نے تمہیں توحید نہیں سکھائی، ایمان نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، جاؤ اپنے کام کرو، نماز پڑھو، کیا رکھا ہے بالوں میں؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے سیدھا مانگ نکالتے تھے، دائیں طرف کے بال ترشوائے، حضرت طلحہ کو دیے، فرمایا اقسمہ بین الناس، لوگوں میں تقسیم کر دو۔ بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود۔ صحابیوں کو بال مل رہے ہیں۔ کیا حضور نے کہا تھا جب میں بال ترشواؤں تو بال لینے آنا؟ آواز۔ صحابہ نے یہ مسئلہ خود سے کیسے نکال لیا؟ صحابہ کرام قرآن کو جاننے والے، نبی کے مزاج کو پہچاننے والے، وہ شریعت و سنت کو سمجھنے والے تھے۔ انہوں نے قرآن میں سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس کو کنویں میں ڈال گئے تھے، بتاؤ ابا جان کا کیا حال ہے؟ قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ بھائیوں نے کہا غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا میں اس وقت بادشاہ مصر ہوں، ابا جان کو یہاں لے آؤ، سرکاری ڈاکٹر ہیں، رائل فزیشین ہے، بہترین علاج ہوگا۔ نہیں، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا۔ میرا یہ قمیص لے جاؤ، میرے ابا جان کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ قمیص بدن کا حصہ نہیں ہے، جزو بدن اونچی گئی ہے۔ صحابہ پڑھتے تھے قرآن کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگنے والے کپڑے میں اتنی برکت تو بال تو جزو بدن ہے، نبی کے جسم سے نکلنے والے بال میں کتنی برکت ہوگی۔ سارے بال لے رہے، حضور نے بائیں طرف کے ترشوائے، فرمایا اقسمہ بین الناس، لوگوں میں تقسیم کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پاک بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بال مبارک تھا، پائپ کی شکل، ٹیوب کی شکل، نلی کی شکل کی ڈبیا بنوائی چاندی کی، لمبی لمبی کیوں بنوائی؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے بال کو موڑنا بھی بے ادبی سمجھا، سیدھا رکھنا ہے، ڈھکن بند کر دیا۔ مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہوتا، وہ پیالہ لے کر آتا، اس میں پانی ڈالتا، اماں جان ڈبیا نہیں کھولتی تھی، بال مبارک نہیں نکالتی تھی، وہ ڈبیا پانی میں گما دیتی تھی، وہ پانی مریض کو پلایا جاتا، بیماری دور ہو جاتی تھی۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اونچی، وہ کہتے ہیں بے وقوف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ، میرے نبی سے محبت کرو، ادب کرو۔ تو جس کو یہ ادب حاصل نہیں ہے اس کا ایمان درست اونچی گئی ہے۔ صحابہ کرام بال مبارک کے کتنے واقعات ہیں۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب بڑی مشہور کتاب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان کے پاس حضور کے ناخنوں کے تراشے، ناخنوں کے چاند اور بال مبارک تھے۔ وصیت کیا کی؟ جہاں جہاں سجدے میں جو جگہ لگتی ہے یہ تبرکات وہاں رکھ دینا، قبر میں ساتھ رکھ دینا۔ یہ کون کس کا عمل ہے؟
صحابی کا. کس کا عمل ہے؟ صحابی کا. میں نے بہت سے واقعات ہیں، اس میں سارے نہیں سنانے، صرف جھلک آپ کو کیا دکھانی ہے وہ یہ کہ نبی کا ادب نہیں تو کچھ بھی، ادب نہیں تو کچھ بھی. آئیے اور سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں حضور مجھے اجازت دیجئے میں رات آپ کے ساتھ گزاروں، میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کا نبی رات کیسے گزارتا ہے. حضور نے اجازت دے دی. انہوں نے کہا میں نے دیکھا حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی، گھر میں آ گئے، آ کے حضور آرام فرمانے لگ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے حضور اور حضور نے نماز پڑھنی شروع کر دی. وہ کہتے میں حضور کے دائیں طرف، کون سی طرف؟ دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. میں نے بھی نماز شروع کر دی. ذرا ادب دیکھنا. نماز کے دوران حضور نے ان کا بازو پکڑا اور اپنے برابر کھڑا کر لیا. تھوڑا سا پیچھے تھے نا حضور نے اپنے، وہ کہتے ہیں حضور نے ہاتھ چھوڑا میں پھر پیچھے ہو گیا. یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ادھر ادھر کی بات. کہتے ہیں حضور نے دوبارہ ہاتھ پکڑ کے مجھے پھر برابر کھڑا کیا. حضور نے ہاتھ ہٹایا میں پھر پیچھے ہٹا. نماز سلام پھیر کے حضور نے فرمایا بھائی، کیا فرمایا؟ اونچی گئی ہے، وہ رشتے میں بھائی تھے. فرمایا بھائی میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا تھا، تو پھر پیچھے ہو جاتا تھا. تو آگے سے حضرت ابن عباس یہ نہیں کہتے بھائی جان، بھائی صاحب، نہیں، حالانکہ حضور خود بھائی فرما رہے ہیں. وہ آگے سے بھائی جان، بھائی صاحب، حضور بھائی ضرور ہوں مگر آپ کے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. جو بھائی ہے، جو صحابی ہے، وہ تو کھڑے ہونے میں بھی برابری نہ کرے، اور آج امتی کہے کہ وہ بھی بشر ہم بھی بشر. کیا یہ ادب ہوگا؟ اونچی. ایک فتویٰ دے دو، میں سوال کر رہا ہوں، آپ مفتی بن جاؤ، جو بے ادب ہے اس کی نماز ہوگی؟ کتنے اچھے مفتی ہو آپ لوگ. یہ نہیں کہا کہ دیکھ کے بتاؤں گا، ذرا سوچ لوں دیکھ لوں، نہیں، فوراً جواب دیا. اپنے فتوے پہ پکے رہو گے نا کہ بے ادب کے پیچھے نماز، بے ادب کی جب اپنی نہیں ہو رہی اس کے پیچھے کسی کی ہو سکتی. لوگ کہتے ہیں مولوی لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ارے نماز ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے جو نبی کو پیارا سمجھے گا، ادب کرے گا. جس کا سر خدا کے لیے جھکے، دل مصطفیٰ کے لیے جھکے. دل دل اب پھر مسئلہ آ گیا. نماز تو اللہ کی عبادت ہے، نبی کے لیے جھکنے کا کیا مطلب؟ آپ کے ذہن میں فوراً سوال آئے گا، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. کتاب کا نام لکھ لو، التکشف عن مہمات التصوف. تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بازار میں ملتی ہے. تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. اگر اکیلے تہجد پڑھو آواز کے ساتھ قرات کر سکتے ہیں. وہ نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، نبی نے ان کا قرآن پڑھنا سن لیا، صحابی کو خبر نہیں کہ حضور سن رہے ہیں. صبح فجر کے بعد فرمایا تجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش اعلانی سے حصہ ملا ہے، لحن داؤدی سے تجھے حصہ ملا ہے، تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے. صحابی نے آگے سے کیا کہا؟ حضور مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا. مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا. حدیث ختم ہو گئی.
تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں نماز اللہ کی عبادت، قرآن اللہ کے لیے پڑھا جاتا ہے. صحابی کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے اور اچھا کر کے پڑھتا. تو نماز میں نبی کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ تو تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں نبی کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ادائیں. حضرت علی جا رہے ہیں پگ ڈنڈی. آپ تو کھیتوں کے رہنے والے ہو، کھیتوں کے درمیان جو چلنے کا رستہ اس کو کیا کہتے ہو؟ پگ ڈنڈی کہتے ہو نا. حضرت علی جا رہے ہیں، صحابہ ان کے ساتھ 2-4 ساتھی بھی ہیں. سیدھا رستہ جا رہا ہے، آگے کوئی پتھر نہیں، درخت نہیں، رکاوٹ نہیں. حضرت علی نیچے کھیت میں اتر گئے. ایک درخت تھا، اس کی شاخ اونچی تھی، جھک کے گزرے. پھر واپس اسی پگ ڈنڈی پہ آ گئے. ساتھیوں نے پوچھ لیا حضرت آپ ایک دم نیچے گئے، درخت اونچا تھا، جھک کے گزرے، پھر رستے پر آ گئے، یہ سیدھا چلتے رہتے، یہ نیچے اترے، جھک کے گزرے، یہ راز کیا ہے؟ تو حضرت علی یہ نہیں کہتے بس ایسے ہی اتر گیا، نہیں. فرمایا ایک دن اسی رستے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، یہیں آ کے نبی پاک نیچے اترے تھے. درخت اونچا تھا، حضور جھک کے گزرے تھے، میں تو ان کی ادا کی نقل کر رہا ہوں. محبت، محبت، ادب سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو، ایمان تازہ ہوگا. اللہ فرماتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. حضور کے پاس آ جاتے ہیں. بڑی مشہور حدیث، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، مجھے بتا دیجئے گا جب ختم کرنا ہو حضرت. ایک صحابی روزہ توڑ بیٹھا. کیا کر بیٹھا؟ اشارے میں بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے؟ شادی شدہ تھا، بیوی کے پاس نہیں جانا تھا، چلا گیا روزہ توڑ بیٹھا. حضور کے پاس آ گیا، حضور میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. کیا کر دیا؟ یہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں. فرمایا غلام آزاد کر. کیا آزاد کر؟ اسلام انسان کی خرید و فروخت پسند کرتا، اسلام میں اس کی اجازت. آج کل دنیا کا کاروبار ہے، آپ کے ہاں لوگ ڈالر لے کے بندے دے دیتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی جرم ہو جائے کفارہ یہ ہے آزاد کرو، بردہ آزاد کرو. اب غلامی ختم کی ہے تو اسلام نے ختم کی. حضور میں غریب ہوں، یہ کر سکتا نہیں، غلام آزاد کر سکتا نہیں، غریب ہوں، پیسے نہیں ہیں. فرمایا 60 روزے رکھ، پے در پے، مسلسل، کنٹینوسلی. 58 کے بعد ایک چھوڑ دیا تو پھر پہلے سے رکھنے پڑیں گے. 60 میں کوئی ناغا، اس نے کہا جی 30 نہیں رکھ سکتا تو 60 کے در سے رکھوں گا، یہ بھی نہیں کر سکتا. فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اس نے کہا جی یہ بھی کر سکتا. فرمایا بیٹھ جا. بیٹھ گئے. ایک شخص کھجوروں کی ٹوکری تحفے کے طور پر حضور کی بارگاہ میں لایا. کیا بطور آپ نے کبھی دیا تحفہ کسی کو؟ آفیسروں کو رشوت دیتے ہیں. اللہ والوں کو تحفے دینا آپ کو پسند؟ اور یار اس کو دوں گا کچھ تو ملے گا. آج کل یہی ہے. بطور تحفہ ٹوکری لایا، حضور نے قبول فرمایا. وہ بندہ کہاں جو روزہ توڑ بیٹھا؟ تو اس نے کہا جی بیٹھا ہوں. فرمایا لے یہ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا. تیرا. اس نے ٹوکری رکھی سر پہ اور کہنے لگا مدینے میں مجھ جیسا غریب کوئی نہیں ہے، میں رکھ لوں. فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ. حضور اس کی بات سن کر اتنا ہنسے کہ داڑھیں نظر آنے لگ گئی. کیسا آدمی ہے. میں نے کہا غلام آزاد کر نہیں کر سکتا، 60 روزے رکھ نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا نہیں کھلا سکتا،
تو کھجوریں میں دے رہا ہوں وہ بھی کسی کو نہیں بانٹنا چاہتا، وہ بھی خود رکھنا چاہتا ہے۔ صحابہ کو مان تھا، صحابہ کو جانتے تھے کس بارگاہ میں آئے ہیں، وہ جانتے تھے۔ زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا۔ جو آ رہا نہیں کا لفظ حضور کہتے ہی نہیں، فذهب اطعمه اهلك، اور لے جا تو اور تیرے گھر والے ہی کھا لے، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ مگر ساتھ ہی فرما دیا ھذا لک ولا لغیرک، اگر یہ نہ فرماتے بڑی مشکل ہو جاتی۔ فرمایا یہ حکم صرف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کسی اور کے لیے، ورنہ لوگ آج بھی روزہ توڑ کے آ جاتے مفتی شیر صاحب کے پاس، لے آؤ کھجوراں دی ٹوکری تے سنت پوری کرو، مشکل ہو جاتی نا۔ فرمایا یہ حکم صرف تیرے لیے، تیرے سوا۔ مگر صحابی کو کیا معلوم ہے یہ آقا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، دافع البلا ہے، ہیں یا نہیں؟ اونچی تو مانے یا نہ مانے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب وہ لوگ جو ہے نا مدد والے، اللہ کے سوا کسی سے مدد خود جب مانگتے ہیں پھر ان کو آیتیں سناؤ نا تو پھر کہتے ہیں زندہ سے مانگ لو، مردہ سے نہیں مانگو۔ یہ ہیر پھیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے۔ زندہ سے مانگ لو، مردہ سے نہ مانگو، نزدیک والے سے مانگ لو، دور والے سے۔ یہ کیا ہے؟ اونچی گئی ہے۔ آؤ جو کہتے ہیں نا زندہ مدد کرتے ہیں مردہ مدد نہیں کرتے، آپ کو ایک نسخہ بتا دوں بڑا آسان، آپ لوگوں کے سب کے سامنے کی بات ہے، توجہ نہیں کی ہوگی کبھی۔ نماز پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہوتے سارے تو سب کی آواز آتی نا، یہی تو کمزوری ہے۔ سنیو جتنے پیارے تمہارے عقیدے نا، عمل بھی اتنے پیارے ہو جائے، سارے ولی بن جاؤ گے۔ مسجدیں بناتے ہو، آباد نہیں کرتے ہو، دوسرے قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پڑھنی چاہیے، پڑھنی۔ کتنی روز کی نمازیں ہیں؟ اونچی۔ فرض کتنی ہوئی تھی؟ ماشاءاللہ معلوم ہے آپ کو 50۔ یہ 45 کہاں گئی؟ آپ کہہ رہے ہیں معاف ہو گئی، کیسے معاف ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے معراج کی رات، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ حضور نے جواب میں کہا السلام علینا، یا اللہ تیرا سلام مجھ اکیلے پر نہیں، ہم سب پر۔ ہم وہاں بھی ہمیں بلایا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر سب پر سلام لینا ہے تو امت سے کو 50 نمازیں پڑھیں۔ کتنی؟ حضور لے کر آ گئے چھٹے آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا، حضور ٹھہریے، اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا؟ میں ہاں کیا؟ 50 نمازیں ہیں۔ 50؟ میری امت پر 2 فرض تھیں، وہ 2 نہیں پڑھتے تھے۔ میری امت پر 2 فرض تھیں، وہ 2 نہیں پڑھتے تھے، 50 بہت زیادہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اب ہو تو کچھ نہیں سکتا، پڑھی تو نہیں جائیں گی، مگر اب اللہ کا حکم ہو گیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ بہرحال نہیں، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں جائیے جا کے کم کروائیے۔ سنیو دھیان سے سنو، جائیے جا کے کم کروائیے۔ کتنا پیارا عقیدہ ہے، یہ جا سکتے ہیں کم بھی کروا سکتے ہیں۔
حضور آگے سے یہ نہیں کہتے موسیٰ میں کیسے جاؤں، ہو گیا اللہ کا حکم، نہیں جائیے، جا کے کم کروائیے۔ حضور گئے، بخاری مسلم کسی میں 10 کی روایت، کسی میں 5 کی، مسلم میں روایت اللہ نے 5 معاف کر دی۔ محبوب آئے ہو تمہارا کہنا 5 معاف۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 45 بھی نہیں پڑھی جائیں گی پھر جائیے، پھر 5 کم ہو گئی، 40 بھی نہیں پڑھی جائیں گی پھر جائیے۔ حضور 9 مرتبہ گئے، کتنی مرتبہ؟ 5 کر کے معاف ہوتی رہیں، کتنی رہ گئی؟ معاف کتنی ہو گئی؟ 45۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی پھر جائیے۔ حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، جو میرے غلام ہیں وہ پڑھیں گے، جو میرے غلام ہیں وہ۔ اللہ نے فرمایا پیارے بات ہماری نہیں بدلے گی، ہمارا حکم نہیں بدلے گا، امت سے کہو پڑھے 5 ثواب 50 کا دیں گے، 50 ہی لکھی جائیں گی، پڑھیں 5 ثواب کتنا اونچی۔ جو لوگ وفات پائے ہوئے کی مدد نہیں مانتے، وسیلہ نہیں مانتے، ان کی خدمت میں دست بستہ کا مطلب ہاتھ باندھ کے عرض ہے 50 پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے، وفات پائے ہوئے نبی نے مدد کی یا نہیں کی؟ اونچی۔ یہ کہتے نہیں وفات پائے ہوئے کی، 50 پڑھو نا۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ 50 پڑھو، نہ تمہیں فرصت ملے نہ ہم پہ فتوے لگاؤ، پڑھو 50۔ پڑھو، اور اگر 5 پڑھنی ہے تو مانو کہ وفات پائے ہوئے بھی مدد کرتے۔ کتنے واقعے سناؤں؟ یہ تو میں نے نبی کا سنایا، میں ان کی کتاب سے سنا دیتا ہوں۔ کتاب کا نام انفاس العارفین، لکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ، بہت بڑے عالم گزرے، اکثر علماء کی سند میں ان کا نام ہے، بہت بڑے عالم۔ مختصر کر کے سمیٹ رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شاہ ولی اللہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں، ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اکبر آباد، آگرے کا پرانا نام، جہاں تاج محل ہے نا آج، اس کو آگرہ کہتے ہیں، اس کا پرانا نام اکبر آباد۔ وہاں سے مرزا زاہد کے مدرسے والی گلی، لمبی گلی، آج بڑے عرصے کے بعد ملک وال میں لمبی گلی دیکھی، لمبی گلی سیدھی، اس گلی میں آ رہے تھے حضرت شیخ سعدی کی ربائی پڑھتے ہوئے۔ بابا سعدی رحمت اللہ علیہ کی ایک جز یاد دوست ہر چکنی عمر زائے اس، جز سر عشق ہر چ بخانی بطالتس، سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علمے کے رہ بحق نہ نمایت جہالتس۔ یہ ربائی شیخ سعدی کی معنی سمجھا دوں آپ کو۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے عمر ضائع کی ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے وہ اونچی۔ آپ کے پڑوس میں ہوئے ہیں نا بزرگ، جو دم غافل سو دم کافر، منو مرشد اے ہو پڑھایا ہو۔ دوست کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے عمر ضائع کی، نبی کے عشق کے سوا جو پڑھا ہے وہ باطل ہے۔ سعدی دل کی تختی کو صاف کر، اس میں غیر حق کا نقش نہیں ہونا چاہیے۔ علم کے رہ بحق نہ نمایت جہالتس، وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ وہ کھوتے تھے کتاباں لد دئیے وہ عالم نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو چوتھا مصرع تھا نا، چوتھا مصرع علم کے رہ بحق نہ نمایت جہالتس، یہ میرے ذہن سے اچانک نکل گیا۔ آپ بھی سر پکڑ لیتے ہو، ارے یار وہ کیا نام تھا اس کا، ارے ابھی تو، حالانکہ کئی مرتبہ نام لیا ہوتا ہے، اچانک ذہن سے
آپ ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہو، کوئی سر پکڑ لیتا ہے. وہ فرماتے ہیں مجھے طبیعت میں بے چینی کہ میں یہ ربائی اکثر پڑھتا ہوں، یہ چوتھا مصرع میرے ذہن سے کیوں نکل گیا. میں بڑا پریشان تھا، اچانک میرے دائیں جانب زلفوں والا بڑا پیارا شخص آ گیا، بڑا اچھا چہرہ اس کا آ گیا. اس نے آ کر وہ مصرع جو مجھے بھولا ہوا تھا وہ پڑھ دیا. علم کے رہ بحق نہ نمایت جہالت است. میں نے کہا جزاکم اللہ. کیا کہا؟ آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ تھینک یو. یہی یاد کیا نا. جزاکم اللہ کہو تو دعا بھی ہے، کہنے کا بھی ثواب، دعا بھی ہے. وہ آگے سے آمین کہے، آپ کو کہنے پر اس کو ملے بھی، کچھ فائدہ ہے یا نہیں؟ تھینک یو. بس یہ یاد کیا. تیری مہربانی. انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پان کی 2 گلوریاں پیش کی کہ بھئی تو نے مجھے بھولی ہوئی بات یاد دلا دی ہے، یہ لیجئے. انہوں نے کہا میں کھاتا. کہنے لگے شریعت منع کرتی ہے یا طریقت؟ کہا نہ شریعت منع کرتی ہے نہ طریقت، مگر میں کھاتا. کہا جی بڑی مہربانی، آپ نے بھولا ہوا مصرع یاد دلا دیا. میرے پاس اس وقت اس کے سوا کچھ نہیں جو پیش کروں. وہ آنے والے نے کہا مجھے جلدی ہے. انہوں نے کہا مجھے بھی جلدی. انہوں نے کہا نہیں مجھے زیادہ جلدی ہے. وہ فرماتے ہیں اس نے وہاں سے قدم اٹھایا اور گلی کے کنارے پہ جا رکھا. اتھوں چکیا تے اوتھے جا رکھا. اتنا بڑا قدم، 100-200 فٹ کا. عالم تھے سمجھ گئے روح ہے. عالم تھے فوراً سمجھ گئے یہ روح ہے. وہیں سے پکارے او مجھے بھولا ہوا مصرع یاد دلانے والے، اپنا نام تو بتاتے جاؤ تاکہ فاتحہ میں یاد کیا کروں گا. فاتحہ میں یہ مسئلہ بھی آ گیا، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، فاتحہ والا بھی. اس جانے والے نے گلی کے کنارے سے منہ موڑ کے کہا سعدی ہمیں فقیرست. اور جس کا شعر پڑھ رہے تھے وہ شیخ سعدی میں ہی ہوں. شاہ عبد الرحیم صاحب ہوئے 200 سال پہلے، بابا سعدی گزر گئے 700 سال پہلے. بابا سعدی کا مزار ایران میں، یہ پھر رہے آگرہ میں. 500 سال کے بعد رات کے وقت گلی میں چلنے والا شیخ سعدی کا شعر پڑھ رہا ہے، بابا سعدی سن رہے ہیں. بابا سعدی دیکھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. وہاں سے مدد کرنے آئے یا نہیں آئے؟ آ کر مدد کی یا نہیں کی؟ لکھنے والے شاہ ولی اللہ اور تھانوی صاحب جگہ جگہ لکھتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں. تمہارے گھر کی کتاب میں تمہیں سنا رہا ہوں کہ بعد از وفات مدد کی جاتی ہے. 700 سال 500 سال کا درمیان میں فاصلہ، اور پھر کتنی آگے میل گن لینا، آگرے سے ایران تک کا فاصلہ. وہ آئے، آ کر مدد کی بعد از وفات یا نہیں کی؟ کتاب کا نام امداد المشتاق، تھانوی صاحب کی کتاب ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں ہمارے پیر صاحب کا ایک مرید تھا جلاہا، کپڑا بننے والا. پیر صاحب کی وفات کے بعد قبر پر گیا اور جا کر کہا روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، کنگال ہو گیا ہوں، مدد کیجئے، دستگیری کیجئے. دست بازو کو کہتے ہیں، گیر پکڑنے کو. میرا بازو پکڑیے، میری مدد کیجئے. بعد از وفات کہاں گیا؟ پیر صاحب کی. میں داتا دربار چلا جاؤں تو فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ میں اجمیر شریف چلا جاؤں تو فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ سن رہے ہو؟ پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا روزانہ ہماری قبر پر آنا، پاؤں کی طرف سے روزانہ تمہیں 2 آنے ملا کریں گے. اس زمانے میں 2 آنے بڑی چیز تھی، پورا گھر کھا جاتا تھا، ختم نہیں ہوتے تھے. اس نے کہا میں روز آتا ہوں، مجھے ملتے ہیں، اور 14ویں صدی میں تمہارا پیر دے سکتا ہے تو پیروں کا پیر نہیں دے سکتا.
میں نے آپ کو بتایا ہمارے عقیدے اہل سنت و جماعت کے قرآن و سنت کے مطابق ہیں. ہم نے ادھر ادھر سے بنائے. اونچی سن لو، قصیدہ بردہ پڑھتے ہو؟ حضور کے 500 سال کے بعد بستر پر بیٹھے امام بوصیری لکھ رہے ہیں حضور نے مدد کی یا نہیں کی؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ والے مرتے مرتے ان کا فیض ختم ہوتا. یاد رکھنا ہم اہل سنت و جماعت ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق عقیدے رکھتے ہیں. اور ہمیں کیا سکھایا گیا؟ کامیاب وہ ہے جو ادب کرتا ہے. کامیاب کون ہے؟ جو اونچی. اور جو ادب نہ کرے وہ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. جو ادب کرنے والے وہ پا گئے. تو ہمارے کوئی بھی عمل پر آج کوئی انگلی اٹھائے اسے کہنا دیکھ لو میری کتاب سفید و سیاہ. ساری کتابیں میری ضیاء القرآن پبلیکیشن چھاپتے ہیں، میری بھی میرے والد صاحب کی. میری کتاب سفید و سیاہ پڑھ لو، مزارات و تبرکات پڑھ لو، قبر کے احکام اور آداب پڑھ لو. سب جس چیز پر اعتراض کرتے ہیں میں انہی کی کتابوں سے جواب دیتا ہوں. کیوں؟ آپ کا ایمان بچانے کے لیے. کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ. بھاگے گا بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے. بیوی کہے گی دنیا میں تو میں تھی، کہے گا اسی لیے تو بیڑا غرق ہو گیا، تیری سنتا تھا. کوئی کام آئے گا؟ اس دن بھی کام آئیں گے تو میرے آقا کام آئیں گے. تو نبی کا دامن چھوڑنا. اونچی. مجھے بتایا گیا یہاں 12 بجے تک کا ٹائم تھا، میری تقریر ہی 11 بجے شروع ہوئی ہے. میں کیا کروں؟ اور ابھی تو میں گرم ہوا تھا. لیکن نہ لوگوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، جانا ہوگا. پھر بلا لیں گے اس بہانے. سمجھے نا؟ اپنا عقیدہ ہمارا جو ہے وہ سچا ہے، ہم نے اس سے ہلنا. اونچی کہیں. کوئی کہہ لے، میلاد شریف کے لیے کہے، 11ویں شریف کے لیے کہے، کسی چیز کے لیے. سنیو، یاد رکھنا ہم نے ادھر ادھر سے عقیدے نہیں بنائے، قرآن و حدیث سے عقیدہ بنتا ہے. اور ان کی کتابوں سے ثابت. جو اعتراض کرتے ہیں ان کی اپنی کتابوں سے اونچی ثابت ہے. فرمائشیں آ رہی ہیں میرے پاس. جنہوں نے محفل سجائی ہے ان کے والد صاحب پردہ فرما گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کہہ رہے ہیں لوری سنا دو. والد صاحب قبلہ نے لکھی تھی، وہ پڑھتے بھی بہت پیاری تھے. تو ان کی فرمائش ہے، میں اس کے 2-3 شعر آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں، پھر پتہ نہیں آپ کو دوبارہ کون سنائے گا. میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے. اللہ 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 لا الہ. ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی. اللہ 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 لا الہ. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم. آج در و دیوان نبی جی. اللہ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. آپ
آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے؟ مانگوں گا نہیں یار. گھڑی پہنی 11 بجتے ہیں، پھر 12 کے بعد گنتی میں تو 12 کے بعد 13 ہوتا ہے. گھڑی میں 1 کیوں ہے؟ 11 12 1 یہ بھی سننی ہے. گیارہ سے اشارہ 11ویں والے غوث پاک کی طرف، 12 سے اشارہ 12 ربیع الاول والے نبی کی طرف، 1 سے اشارہ اللہ کی طرف. تم 11ویں والے سے ملو، وہ تمہیں 12ویں والے سے ملائے گا، 12ویں والا خدا سے ملائے گا. اللہ اکبر. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. در یتیم کا معنی معلوم ہے؟ پوچھ رہا ہوں. 12 ربیع الاول کو وہ آیا. در کہتے ہیں موتی کو، اور موتیوں میں ایک خاص موتی ہوتا ہے جو صرف ایک ہوتا ہے اس جیسا دوسرا، اس کو یتیم کہتے ہیں. تو در یتیم کا مطلب وہ ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور، میرے نبی جیسا کوئی اور. تو جو میرے نبی کی عزت نہ کرے، نبی کو اپنے جیسا کہے، پھر اس کے لیے اللہ ممتاز قادری بنا دیتا ہے نا، بنا دیتا ہے نا. وہ ہزاروں علماء اس کے جنازے میں گئے تھے، پڑھانے نہیں پڑھنے، کہ اس کا جنازہ پڑھیں گے تو ہم بخشے جائیں گے. جو نبی کا ادب کرے عزت ملتی ہے یا نہیں؟ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ جو آئے ہیں وہ ہیں کیسے؟ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا. آپ کے گھروں میں بچہ پیدا ہو تو لوگ دیکھنے آتے ہیں، رشتہ دار. عورتوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے، آتی ہے. بچے کو دیکھ کے تعریف کرتی ہے تو ماں خوش ہوتی ہے یا نہیں؟ ارے آنکھیں دیکھ، ناک دیکھ، ماتھا دیکھ، اتنا پیارا، کتنا سونا. ماں خوش ہوتی ہے. ماں نے بنایا، کیوں خوش ہو رہی ہے؟ اس نے تو جنا ہے. بنایا تو جس نے بنایا ہے. جب اس کے حبیب کی تعریف کریں گے وہ خوش ہوگا یا نہیں؟ پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے بھوت. پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول. نور کا پتلا چاند سے اجلا، نور
سے اجلا حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ان کے آنے سے کیا ہوا؟ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جھولے میں لٹایا جاتا وہ خود بخود ہلتا تھا۔ نشر الطیب میں بھی ہے، تھانوی نے بھی لکھا، ادھر ادھر کی روایت نہیں، اس نے بھی لکھا۔ کون ہلاتا تھا؟ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دیزی شان، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دیزی شان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخری بات، قبر میں جانا ہے یا نہیں؟ کوئی بچ سکتا؟ ماں جائے گی ساتھ، باپ، دوست، لیڈر، وزیر، حکومت، سب جن کی خاطر ساری رات جاگتے ہو، ان کے پاس بیٹھے رہتے ہو، ماں باپ بیوی بچوں کا حق مار کے وہ جائیں گے ساتھ؟ جنازے میں بھی مشکل سے آئیں گے۔ کوئی آئے گا، وہ جی دکان کھلی چھوڑ آیا ہوں، کام اچھا جی جاؤ۔ کچھ گھر والے مٹی ڈال کے آ جائیں گے، وہ بھی بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے آگے۔ سب منہ پھیر لیں گے، میرے آقا وہاں بھی تشریف لائیں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا یہ میرا نہیں تو کیا کرو گے؟ وہاں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیا کہتے ہو نہیں، کیا کہتے؟ تو ہم تو کہیں گے ہم کہتے تھے سب سے اولا و اعلیٰ۔ اور اگر ان کے پیچھے لگو گے جو کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر، ان سے غلطیاں ہوتی تھیں، بھول جاتے تھے، یا آج کل جو بکواس ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر طرح کے، ان کے پیچھے لگو گے تو پھر کچھ بنے گا؟ بس ایک سبق یاد کر لو، دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، نبی کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ اب اس دامن کو کیسے پکڑنا ہے؟ کچھ سچے علماء اولیاء کے ساتھ، ورنہ یہ بچ سکتا۔ شیطان کے پاس بڑے گر ہیں، کیسے ایمان نکالے گا تمہیں نہیں پتا۔ سچے علماء اور اولیاء کے ساتھ بندے رہو، ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اس سبق کو بھولنا، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو غلط درس میں نہیں جانے دینا، ٹی وی کے حوالے نہیں کرنا، ان کو عقیدے سکھانے ہیں، سنی بنانا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ، اتنی ٹھنڈ میں آپ اتنی دیر تک بیٹھے،
اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر ایک ایک لمحے پر اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825448